میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، ہر مہینے بھی جن کے گھر میں محفل ہوتی ہے اور ہر ہفتے بھی جن کے ہاں ختمات شریف پڑھے جاتے ہیں، ان سے بھی کہا جائے نا کہ آج آپ کے بچے کا ولیمہ ہے تو ایک تلاوت نہ ہو جائے، ایک نعت نہ ہو جائے، انہیں شرم آ رہی ہوتی ہے کہ اب ولیمے میں نعت، اب یہاں دین کی بات۔ لوگ مذہب پر عمل کرتے ہوئے اور مذہب کا اظہار کرتے ہوئے اور اپنے آپ کی نسبت مذہب کے ساتھ کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں۔ مجھ سے میرے ایک دوست نے مشورہ مانگا، اس نے کہا کہ حضرت، وہ دینی آدمی ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، خدمت کرتے ہیں، کہتے مجھے ایک بڑی جگہ دعوت دی جا رہی ہے جہاں بڑے دنیاوی طور پر لوگ آئیں گے، تو میں چلا جاؤں؟ میں نے کہا ضرور جائیے۔ وہ کہنے لگے کہ اکثر ڈر سا آتا ہے بندہ دنیا دار نہ ہو جائے۔ میں نے کہا آپ کو دنیا دار سمجھ کے بلایا ہی نہیں جا رہا، آپ کا تو امامہ دیکھ کے آپ کو دعوت مل رہی ہے، آپ کا دینی تعارف دیکھ کے۔ ہاں، وہاں جا کے آپ کو دیندار سمجھ کے بلایا ہے تو آپ نے دنیا داروں کے بیچ بیٹھ کر بھی دیندار ہی رہنا ہے، چونکہ آپ کی عزت، آپ کا وقار، آپ کی عظمت مذہب کی بنیاد پر۔ وہاں جا کر آپ کوئی ایسا سٹائل اختیار نہ کریں جس سے آپ کی دینی نسبت کو ٹھیس پہنچے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند امام احمد میں صحیح سند سے روایت موجود ہے، حضور فرماتے ہیں میری امت میں دین میں سب سے زیادہ سختی کے ساتھ عمل کرنے والے، خود عمل کرنے والے، میری امت میں دین پر سب سے زیادہ سختی کے ساتھ عمل کرنے والے کا نام عمر ابن خطاب ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ سختی سے عمل کرواتے ہیں، یہ نہیں فرمایا، عمل کرنے والے۔ ہم بھی کرتے ہیں، پر ہمارے ہاں کچھ لوگ دین پر سختی سے عمل کرواتے ہیں، ان کے پاس چونکہ ممبر ہوتا ہے، مائک ہوتا ہے، تو وہ سختی اور شدت کے بھی جملے بولیں تو چونکہ اب وہ بیٹھے ہی گفتگو کے لیے تو کہہ سکتے ہیں، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ لیکن سیدنا عمر اپنی ذات کے تعلق سے سختی کے ساتھ دین پر عمل کرنے والے، اور اتنا عمل کیا، پھر جب امیر المومنین بنے تو پھر عمل کروایا، اور اتنا سخت عمل کروایا حضرت عمر نے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے، عمر تو اسلام کا مضبوط قلعہ ہے، مضبوط دیوار ہے۔ حضرت عمر صحابہ کے بیچ بیٹھے تھے، فرمایا تم بھی ان فتنوں کے بارے میں جانتے ہو جو نبی کریم نے بیان فرمائے؟ تو کہنے لگے ہاں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند اور صحابہ بھی حاضر تھے، عرض کی امیر المومنین جانتے ہیں نبی پاک نے فرمایا مال فتنہ ہے، اولاد فتنہ ہے، تمہارا ہمسایہ پڑوسی تمہارے لیے آزمائش ہے، اور اس کی نجات یہ ہے کہ تم نماز پڑھو، صدقہ دو، نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، ان فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ نماز پڑھ کے، صدقہ کر کے، نیکی کا حکم دے کے، مال کے فتنے سے، اولاد کے فتنے سے، ہمسائے کی آزمائش سے بچ جاؤ۔ حضرت عمر کہنے لگے میں اس فتنے کی بات نہیں کر رہا، میں اور فتنے کی بات کر رہا ہوں جو دین کے معاملے میں آئے گا۔ تو حضرت حذیفہ کہنے لگے اے عمر، میں اس فتنے کے بارے میں جانتا ہوں، لیکن ایک دروازہ ہے اس فتنے کا جس دروازے نے اس فتنے کو روکا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر فوراً بولے، فرمانے لگے پھر یہ بتاؤ کہ وہ دروازہ کھولا جائے گا کہ توڑا جائے گا؟ حضرت حذیفہ کہنے لگے وہ توڑا جائے گا۔ حضرت عمر کہنے لگے ٹوٹ گیا تو پھر تو فتنوں کا دروازہ کھول جائے گا؟ کہا ہاں، قانون قدرت یہ ہے، فیصلہ ہی یہی ہے، تقدیر ہی یہی ہے کہ وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا، بند نہیں ہوگا، پھر فتنے تیزی سے باہر نکلیں۔ مجلس برخاست ہو گئی، جناب عمر گھر تشریف لے گئے، لوگوں نے حضرت حذیفہ کو پکڑ لیا، بخاری میں موجود ہے کہ حذیفہ وہ کون سا فتنہ ہے، وہ کون سا دروازہ ہے جو فتنوں کے رستے میں دیوار بنا ہوا، اور پھر یہ کہ کھولا نہیں جائے گا اور توڑ دیا جائے گا، اور پھر یہ کہ ایسا ٹوٹے گا کہ فتنے باہر آ جائیں گے۔ تو حضرت حذیفہ چپ کر گئے اور سکتے کے بعد کہنے لگے وہ فتنے ہیں جو اسلام کی طرف آئیں گے، مسلمانوں میں پھیلیں گے، اور دروازے کا نام عمر ابن خطاب ہے، اور فرمایا یہ دروازہ کھولا نہیں جائے گا، توڑ دیا جائے گا، عمر شہید کر دیے جائیں گے۔
دوستو حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ نے وہ شان دی کہ ایک مضبوط مزاج، ایک مضبوط قلعہ، بہت پیار کریں اپنے بچوں سے. قرآن مجید نے کہیں بچوں سے پیار کرنے کا کہا نہیں، بلکہ اگر میں کہوں کہ قرآن مجید نے تو تھوڑا کم کرنے کا کہا ہے، کیونکہ بچوں سے تو فطرتی پیار ہوتا ہے. دولت کو اور اولاد کو فتنہ اور آزمائش کہا ہے، تھوڑا کم کرنے کا کہا ہے. ضرور پیار کریں اپنی اولاد سے، ضرور پیار کریں اپنے دوستوں سے، لیکن اس چکر سے باہر نکل آئیں کہ میں اگر یہاں سختی کروں گا تو فلاں میرے خلاف ہو جائے گا. تو ہو جائے، آپ تو انہیں دوائی تک نہیں کھلا سکیں گے، یہ تو بیمار کے بیمار رہ جائیں گے اگر آپ نے سختی نہ کی. یہ گڈ بک میں آنا چھوڑ دیں کہ میرے دوست بھی مجھے اچھا کہیں، فلانا مجھ سے نہ بگڑ جائے، فلانا مجھ بگڑ جائے جس نے بگڑنا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مزاج تھا، کبھی بندوں کی پرواہ نہیں کی. بندے کیا کہتے ہیں، کسی کو آنا ہے تو بسم اللہ، نہیں آنا تو الحمدللہ. لیکن انہوں نے زندگی بھر اگر پرواہ کی ہے تو یا اللہ کی ہے یا اللہ کے رسول کی ہے. ہم نہ اپنے آپ کو کسی قسم کے کٹہرے میں نہیں لانا چاہتے. مجھے کوئی برا نہ کہے، او بھائی کہہ لے جس نے کہنا ہے، ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ کہے، 1000 دفعہ کہے، 100 بسم اللہ کہے، لیکن آپ اصول پر کھڑے رہیں، آپ مضبوط بات کریں، آپ طاقتور بنیں. آپ کی طبیعت، حضرت عمر کا درہ تھا، وہ لٹکا کرتا تھا اور پورے جوش و خروش سے لٹکتا تھا. حضرت عمر کو استفسار کی عادت تھی، وہ سوال پوچھتے تھے، کہاں تھے تم، کیوں نہیں یہ کام کیا. یہ جو مزاج ہے نا جی، فلانا بڑا درویش ہے، کسی کو کچھ نہیں کہتا، غلط کرتا ہے، نقصان اٹھائے گا، کیوں نہیں کہتا کسی کو کچھ. کہنا چاہیے جہاں کوئی غلطی کرے. حضرت عثمان غنی تو مسجد میں ایک صحابی جمعے میں دیر سے آئے، فرمایا آپ کہاں تھے؟ انہوں نے کہا میں لیٹ ہو گیا تھا اور فلاں کام کر رہا تھا. میں وقت پہ آیا کرو، جمعے کا دن ہے، آپ کو پتہ نہیں اذان ہو جائے تو سارے کام چھوڑ دینے چاہیے. انہوں نے کہا جی میں لیٹ ہو گیا، پھر میں وضو کرتے کرتے 5 منٹ اور ہو گئے. فرمایا تم وضو کر کے جمعہ پڑھنے آئے ہو، حالانکہ نبی پاک نے غسل کرنے کا فرمایا ہے. آئندہ جلدی بھی آنا اور غسل کر کے یہاں تک باریک. اور وہ ڈانٹ دیتے تھے، ان کو کہنا آتا تھا. لیکن یہاں ایک طبیعت عجیب ہے لوگوں کی، لوگ سمجھتے ہیں اوہو میں بات کروں گا تو فلانا کیا سوچے گا. وہ سوچ لے، اس نے جو سوچنا ہے اسے کو سوچے، تھوڑا نہیں زیادہ سوچے، اور جھجک کے نہیں کھل کے سوچے. لیکن آپ کی جو ذمہ داری ہے آپ اس ذمہ داری کو سمجھیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر بناتے تھے، پھر ان کا حساب کرتے تھے. ایک گورنر کے بارے میں پتا چلا ریشم کا لباس پہنتا ہے، بہت آسانی میں ہے، بہت موج کرتا ہے، کیا بات ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، لگا رہا ہے. عمر نے بلا کے فرمایا اس کے کپڑے اتروا کے نا اسے ٹاٹ کا لباس پہناؤ، اور آج کے بعد یہ گورنری نہیں کرے گا، یہ مال غنیمت کے اونٹ چرایا کرے گا. ایک وزیر کو لگائیں پاکستان میں آپ اونٹ چرانے کے لیے، صرف ایک کو. حضرت عمر کی ایک اس مرد خدا مست کی ایک بات پر عمل کرو، ایک وزیر کو اونٹ چرانے پہ لگاؤ. لیکن تم نے تو مذاق بنایا ہوا ہے، تمہیں پتہ ہے ہم نے نکالا تو دوسری سیاسی جماعت میں چلا جائے گا. تم تو ڈرتے ہو، تمہیں تو ایسے لوگ چاہیے جن کے ووٹ زیادہ ہیں. تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. دو ٹوک بات، مضبوط بات. آپ تو خوشامد کو سخت ناپسند کرتے تھے. ایک شخص نے آپ کی تعریف کی تو فرمانے لگے میرے پاس مٹی ہوتی تیرے منہ میں ڈال دیتا، میری کیوں تعریف کر رہا ہے. یہاں تو آپ پیروں کے پاس چلے جائیں، انہوں نے خوش آمدی خلیفے رکھے ہوئے، کہتے ہیں قبلہ عالم فلانا ٹینگڑا. اور یہ خود پاس بیٹھ کے من قال انا عالم فہو جاہل. حضور نے فرمایا جو اپنے منہ سے کہے میں عالم ہوں وہی تو جاہل ہوتا ہے.